بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ آغا حمید کی آنکھیں عجیب انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خدا کا شکر ہے اب ختم ہوا، ہم پرسکون ہو گئے۔ کچھ دیر ٹھہر کر میں نے کہا، نہیں ابھی ختم نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ ایک امتحان اور بھی دینا ہوگا۔ نکاح سے متعلق ایک درس میں شرکت کرنی ہوگی، نکاح ہونے کے لیے لازمی ہے۔ آغا حمید کو اس بات کا سر پیر سمجھ نہیں آیا، کہنے لگے، نہیں بھائی ضروری نہیں، صرف اسی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ جمع کرانا کافی ہوگی۔ جلدی سے چلتے ہیں تاکہ مٹھائی لے لیں اور دونوں خاندان والوں کو یہ اچھی خبر دیں، یقیناً وہ بھی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے۔ میں نے اپنے کندھوں کو اچکایا اور کہا، پتہ نہیں، شاید مجھے صحیح نہیں معلوم اور آپ کی معلومات درست ہوں۔ بچپن میں پھپھو کے گھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ اکثر کھیلا کرتی تھی۔ جب بڑی ہو گئی اور سنِ بلوغت کو پہنچی تو مجھے وہاں جانے میں شرم آتی تھی اور میں کم جانے لگی۔ آغا حمید بھی ہمارے گھر بہت کم آتے۔ جب سے ہماری شادی کی بات سنجیدگی سے ہونے لگی تھی، ہماری رفت و آمد بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی آغا حمید اپنے والدین کے ہمراہ گفتگو کے آخری مراحل کے لیے آنے والے تھے۔ میں پھلوں کو دھونے میں مشغول تھی کہ بابا کچن میں آ گئے اور انہوں نے پوچھا، پیاری بیٹی، اگر حق مہر کی بات نکلی تو کیا کہیں؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ شرم کے مارے بابا کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی بات کرنے کی میری ہمت نہ تھی۔ میں نے کہا، بابا جو بھی آپ بہتر سمجھیں۔ بابا ہنس دیے اور کہا، مہر تمہارا اپنا حق ہے، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ بیٹی کو اپنا حق مہر خود طے کرنا چاہیے۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد میں نے کہا، 500,000 تومان کیسا رہے گا؟ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ماما کے خاندان میں سب کا مہر 500,000 تومان سے زیادہ رہا ہے۔ بابا نے کینو اٹھایا اور بولے، جو بھی تمہاری رائے ہو لیکن میری نظر میں زیادہ ہے۔ میں نے پھلوں کو ٹوکری میں ڈالا اور انہیں خشک کرتے ہوئے بولی، پھر 300,000 تومان کہہ دیں لیکن اس سے کم نہیں۔ بابا مسکرائے اور کہا، حق مہر کون دیتا ہے اور کون لیتا ہے؟ میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ بابا کی نظریں غریبانہ تھیں، ایسا لگتا تھا کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ چھوٹی سی فرزانہ جو ہمیشہ بہانے سے بابا کی گود تلاش کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ گھنٹوں ان کے ساتھ کھیلے کودے، اس فرزانہ کے ساتھ وہ حق مہر اور شادی کی بات کر رہے ہوں گے۔ میں نے مہمان نوازی کے لیے ہر چیز آمادہ کی تھی۔ پہلی بار کوئی مہمان ہمارے گھر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن مجھے بہت بے چینی تھی۔ چند مرتبہ میں نے پلیٹوں اور چھریوں کو رومال سے سکھایا۔ فاطمہ اپنا سر میرے سر پر رکھ دیا اور امی ابو سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ حق مہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بالآخر مہمان آ پہنچے۔ احوال پرسی کے بعد میں دوبارہ کچن میں آ گئی، پھر سے چاقوؤں کو سکھایا، لیکن میری پوری توجہ ان باتوں کی طرف تھی جو ڈرائنگ روم میں کی جا رہی تھی۔ پھپھو نے کہا، بھائی جان، اب جب کہ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آ چکی ہے تو آپ کی اجازت سے کل فرزانہ اور حمید بازار جا کر انگوٹھی خرید لیں۔ ایک ہفتے بعد جمعے کے دن ہم نکاح پڑھانے والوں کو بلا لیں گے۔ انگوٹھی کی بات پر میری نگاہ بائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی۔ ایک عجیب سے احساس نے میرے وجود کو گھیر لیا، جو اطمینان کے علاوہ انسان کے کاندھوں پر وفائے عہد اور جواب دہی کے احساس کو ڈال دینے والا تھا۔ جب حق مہر کی بات ہوئی تو میرے والد نے کہا، فرزانہ کی رائے 300 سکوں کی ہے۔ حمید کے والد کی اپنی کوئی خاص رائے نہ تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے حمید خود دلہن کے ساتھ اس موضوع پر کسی نتیجے پر پہنچے اور اسے قبول کر لے۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کی سنگین فضا نے پورے کمرے پر سایہ کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آغا حمید اس قدر باحیا ہیں کہ ان کے لیے بزرگوں کے درمیان بولنا مشکل ہوگا۔ ناچار جب آغا حمید نے دیکھا کہ سب ان کے جواب کے منتظر ہیں تو کہا، ہمارے قریبی رشتہ داروں مثلاً بھائیوں کی بیویوں یا ہماری بہنوں کا حق مہر عموماً 114 سکوں پر مبنی ہوتا ہے۔ 300 سکے تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں چاہوں گا کہ میری زوجہ کا حق مہر 14 سکوں پر مشتمل ہو، لیکن پھر دلہن کے گھر والوں کی رائے بھی شرط ہے۔ ہر چیز تہو بالا ہو چکی تھی۔
بہت پہلے ہی سے آغا حمید کی محبت میرے گھر والوں کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ میری والدہ بجائے اس کے کہ میری طرفداری کرتی، آغا حمید سے کہنے لگی، کل انگوٹھی خریدنے کے وقت فرزانہ سے بات کرنا، شاید اس کی رائے بدل جائے، پھر جو بھی تم دونوں مل کر فیصلہ کرو۔ بابا بھی آغا حمید کی طرفداری میں ماما سے زیادہ پیچھے نہ تھے۔ ظاہراً انہوں نے کہا تھا کہ فرزانہ کی رائے 300 سکوں کی ہے، مگر صاف معلوم تھا کہ ان کی اپنی رائے کچھ اور ہے۔ چائے لے کر جانے پر مجھے محسوس ہوا جیسے پہلی بار چائے کی ٹرے لے کر جا رہی ہوں۔ ابھی تک آغا حمید کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آغا حمید جو آج ہمارے گھر آئے تھے اس حمید سے مختلف تھے جن کو میں نے پچھلی ملاقاتوں میں دیکھا تھا۔ اب وہ صرف میری پھپھو کے بیٹے نہیں تھے بلکہ طے تھا کہ میرے جیون ساتھی بنے۔ سب کو چائے دینے کے بعد پھپھو کے قریب بیٹھ گئی۔ پھپھو کہ جن کے چہرے سے خوشی صاف نمایاں تھی، میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ہم نے بھائی سے اجازت لے لی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے جمعے کو نکاح کی رسم منعقد کریں گے۔ کل کس وقت فارغ ہو تاکہ تم دونوں جا کر انگوٹھی خرید لو؟ میں نے جواب دیا، 4 بجے تک کلاس ہے، گھر پہنچوں گی تو 4:30 بج چکے ہوں گے، اس کے بعد فارغ ہوں۔ طے ہوا کہ شام 5 بجے آغا حمید ہمارے گھر آئیں گے تاکہ دونوں انگوٹھی خریدنے کے لیے بازار جا سکیں۔ اگلے دن صبح 7 بجے سے میری کلاس تھی، اور وہ بھی ہر کلاس ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ میں۔ ایک کلاس کا وقت ختم ہوتا تو جلدی جلدی دوسری کلاس میں پہنچتی۔ گھر پہنچی تو 4:30 بج چکے تھے۔ بابا اور فاطمہ صحن میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھی اور اپنی ٹانگیں سیدھی کر لی۔ نئے خریدے ہوئے جوتے میرے پاؤں میں درد کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ پاؤں میں چھالا پڑ گیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ڈرامہ سیریل ڈونگی نشر ہو رہا تھا کہ گھر کی بیل بجی۔ آغا حمید تھے، ٹھیک 5 بجے۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ آج مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ آغا حمید اوپر نہیں آئے اور وہیں صحن میں انتظار کرنے لگے۔ میں نے کھڑکی سے ایک نظر صحن میں دیکھا، آغا حمید اپنے بال ٹھیک کر رہے تھے۔ وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس میں ہم نے پہلی بار گفتگو کی تھی، سرمئی رنگ کی پینٹ اور عام سی شرٹ، وہ بھی سرمئی رنگ کی جو پینٹ پر باہر نکلی ہوئی تھی، سادہ اور خوبصورت۔ کیونکہ صبح سے کلاسوں میں تھی اس لیے مجھ میں باہر جانے کی ہمت نہ تھی، اور پھر میرے پاؤں درد کر رہے تھے۔ ایک پاؤں سے دوسرا پاؤں بدل رہی تھی۔ میری امی جنہیں ہمیشہ ہی آغا حمید کی ہر طرح سے فکر رہتی تھی کہنے لگیں، جلدی جاؤ، بری بات ہے، حمید انتظار کر رہا ہے، بندہ خدا کتنی دیر سے صحن میں کھڑا ہے۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی اور ہم گھر سے باہر نکل گئے۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور گرد و غبار نے آسمان کی فضا کو پر کر دیا تھا۔ وہ آغا سعید کی گاڑی لے کر آئے تھے۔ میں کچھ ہچکچا رہی تھی، اسی لیے مشورہ دیا کہ ٹیکسی سے چلتے ہیں۔ مجھے اس طرح سکون تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اس مشورے سے آغا حمید کو حیرانی ہوئی، لیکن انہوں نے میری رائے قبول کی اور فوراً ہی ٹیکسی لے لی۔ سبز میدان پہنچ کر جب ہم نے پیدل چلنا شروع کیا تو ہوا اور تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آغا حمید، ایسا لگتا ہے کہ ہماری قسمت میں خریداری کرنا نہیں ہے، میں خود تھکی ہوئی ہوں اور ہوا بھی ایسی۔ آغا حمید جنہوں نے شوق و خوشی کے مارے موسم کی شدت پر آنکھیں بند کر لی تھی کہنے لگے، اتنا اچھا موسم اتفاقاً انسان کو 2 افراد کی خریداری کے لیے تازہ دم کر دیتا ہے۔ آج ہمیں انگوٹھی ضرور خرید لینی چاہیے، میں نے امی سے وعدہ کیا ہے۔ سونے کی چند دکانوں پر گئے۔ میں ایک سادہ اور ہلکی سی انگوٹھی کی تلاش میں تھی کہ جسے انگلی میں پہن کر پرسکون ہو سکوں۔ آغا حمید ایسی خاص انگوٹھی کی تلاش میں تھے کہ جس پر کوئی نگینہ ہو۔ جب ہم دکانوں کے شوکیس کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو بدل لیتے ہیں۔ کچھ دیر ہچکچانے کے بعد وہ بولے، ہاں، مگر مجھے نہیں پتا کہ ابھی کہوں یا نہیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں، اگر کوئی بات ہے تو بتائیں۔ 15 منٹ گزر گئے، میری تمام تر توجہ اس بات کی جانب تھی جو آغا حمید کہنا چاہتے تھے۔
دکانوں کے شو کیس پر توجہ نہیں تھی اور کوئی چیز پسند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا، آغا حمید، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کہہ دیں؟ میری توجہ اسی جانب ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی تک اسی رسمی انداز میں ان سے بات کرتی تھی۔ مذاق میں کہنے لگے، لیکن میرا حوصلہ تو ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا، میں شکر گزار ہوں گی اگر آپ اپنے حوصلے کو ختم کر دیں تاکہ میں اس موسم میں مکمل توجہ کے ساتھ ایک انگوٹھی پسند کر سکوں۔ پھر کچھ انتظار کے بعد آخر بولے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم حق مہر کو کم رکھیں؟ میں 14 سکوں کی بات پر زیادہ موافق ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے حق مہر کہا، مجھے اپنی امی کے آغا حمید کو گزشتہ روز دیے گئے مشورے کی یاد آ گئی۔ طے ہوا تھا کہ انگوٹھی خریدتے وقت وہ حق مہر کے حوالے سے آخری کوشش کریں گے۔ میں نے جواب دیا، کیا یہ اسی سب انتظار کے لیے تھا؟ میں نے اپنی رائے تو کل ہی بتا دی تھی۔ میری امی کی طرف سے تمام خاندان والوں کے حق مہر 500 سکوں سے زیادہ ہیں۔ پھر بھی میں نے کہا 300 سکے، 200 سکے میں نے آپ کو کم کر دیے۔ آپ اسی کو قبول کر لیں تاکہ اچھائی کا صلہ پائیں۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ اس پہلے دن سے جب ہم نے گفتگو کی تھی، ان کا انداز یہی تھا، صرف مجھے خوش کرنا چاہتے تھے، اور یہ انداز میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ ہلکے اور بھاری کے درمیان تذبذب کے بعد ایک درمیانی انگوٹھی خریدی، 1 گرام 114,000 تومان کا، جو کل ملا کر 600,000 تومان ہو گیا۔ واپسی پر میں نے آغا حمید سے پیدل چلنے کی فرمائش کی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم آپس میں بات کریں، میں انہیں زیادہ سنوں اور بہتر طور پر پہچانوں۔ اس طرح مجھے زیادہ سکون ملتا تھا۔ بازار سے لے کر نظام وفا کے چوراہے تک پیدل آئے۔ آغا حمید کسی فروٹ جوس کی دکان کی تلاش میں تھے تاکہ میری پذیرائی کر سکیں، لیکن جتنا بھی چلے کوئی دکان نہ ملی۔ بولے، یہاں کوئی دکان بھی نہیں کہ انسان اپنی بیوی کی مہمان نوازی کر سکے؟ میں ہنس پڑی اور کہا، یہ راستے سب الیکٹرانک دکانوں کے ہیں، یہاں کون آ کر فروٹ جوس بیچے گا؟ الیکٹرانک کی ان دکانوں سے گزر کر خیابان سعدی کے فوارے کے پاس بالآخر ایک فروٹ جوس کی دکان ملی۔ آغا حمید نے اچھا خاصا خرچ کیا، 2 آئس کریم اور گرما اور گاجر کا جوس خریدا، ساتھ ہی منرل واٹر بھی لیا۔ میں نے گلاس میں تھوڑا سا پانی پیا اور آغا حمید سے کہا، حفظان صحت کے اعتبار سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی ذاتی گلاس میں پانی پئیں، لیکن میں نے سنا ہے کسی عالم نے سفارش کی ہے کہ زندگی میں محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کو ایک ہی گلاس میں پانی پینا چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ آغا حمید نے اپنا گلاس دور کیا اور جس گلاس میں میں نے پانی پیا تھا اسی کو بھر دیا۔ پانی پیتے وقت شرما رہے تھے۔ بولے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ دیکھیں تاکہ میں پانی پی لوں؟ میں انہیں تنگ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان پر سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ ان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، اس لیے کچھ نہ پی سکے۔ میں نے کہا، مجھے تو آپ بچپن سے جانتے ہیں، مکمل طور پر ایک شرارتی بچی ہوں۔ پھر میں بچپن میں کیے کارناموں کا ذکر کرنے لگی، کس طرح اپنی چھوٹی بہن کو پریشان کرتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یاد ہے بچپن میں فاطمہ کو بہت تنگ کرتی، جو اس وقت 2 سال کی بھی نہ تھی۔ بیچاری ہر چیز سے بے خبر فاطمہ اپنے منہ میں چنگال ڈالتی اور میں اس کے رونے سے لطف اٹھاتی تھی۔ اپنے بچپن کی یادیں اور شرارتیں بتائیں تو آغا حمید مذاق میں کہنے لگے، ماموں کی بیٹی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے شادی نہ کروں؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، جائیں، صحیح سے سوچ بچار کر چکیں تو خبر دے دیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد، حالانکہ میں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی دوبارہ پیدل چلنے لگے۔ باتوں کے لیے ان کا دل خوب گرم ہو چکا تھا۔ بولے، عیدوں پر جب آپ کے گھر آتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ جب نہیں آتی تھیں تو دل ٹوٹ جاتا تھا، لیکن جب آپ کے گھر سے واپس نکلتے تو تہہ دل سے مجھے آپ کا یہ کام اچھا لگتا تھا، کیونکہ کوئی نامحرم آپ کو نہ دیکھے، اس لیے باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح کہا تھا انہوں نے، میری عادت تھی کہ جب بھی کوئی نامحرم ہمارے گھر آتے تو میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرے لیے یہ جاننا دلچسپ تھا کہ جب میں نے پہلی بار منفی جواب دیا تو آغا حمید کا رد عمل کیا تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے نہیں میں جواب دیا ہے تو کیا ہوا؟ آغا حمید نے ایک آہ کھینچی اور بولے،
ماجرے سے بے خبر جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے کمرے سے باہر آ کر امی سے پوچھا کہ مگر آپ لوگ کس کے ہاں رشتہ لے کر گئے تھے؟ یہ سب باتیں کس لیے؟ ماما نے ماجرا بتایا کہ تقی ماموں کے گھر گئے تھے، لیکن فرزانہ نے نہیں میں جواب دیا ہے۔ میں اعتراض کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ آخر میری ماما میرے رشتے کے لیے گئے تھے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے، آپ لوگ اکیلے ہی چلے گئے۔ کہاں پر داماد کے بغیر رشتے کے لیے جاتے ہیں جو آپ لوگ چلے گئے؟ پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، میرے آنسو نکل آئے تھے۔ خود سے کہا مجھے ماموں کی بیٹی سے محبت ہے، جتنا بھی وقت گزرا میرے یقین میں اضافہ ہوا تھا کہ آپ میری بیوی بنیں گی، لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے رد کر دیا ہے تو میں خود سے لڑتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اتنا سوچوں اور جس سے محبت کروں وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ میں نے بھی خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کا ذکر کیا۔ میں نے کہا آپ کے دوسری مرتبہ آنے سے پہلے میں نے نظر کی تھی کہ 40 دن تک دعائے توسل پڑھوں گی، اس کے بعد جو پہلا فرد آیا اور اچھا ہوا تو مثبت جواب دوں گی، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کو جلدی تھی، آپ 20ویں روز ہی آ گئے۔ حمید ہنس دیے اور بولے ایک بات بولوں، غصہ نہ کیجیے گا۔ حالانکہ آگا حمید کی لہجے سے میری ہنسی چھوٹ گئی تھی، پھر بھی میں نے کہا آپ کہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری مرتبہ آنے سے 1 ہفتہ پہلے میں کم گیا تھا، بی بی معصومہ کریمہ اہل بیت کے حرم کی زیارت کے لیے۔ وہاں میں نے خانم سے کہا اے بی بی معصومہ کم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے مجھ تک پہنچا دیں؟ میرا دل فرزانہ کے پاس ہے، مجھے اپنے عشق تک پہنچا دیں۔ میں نے آپ کو کریمہ اہل بیت سے لیا ہے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد میں نے کہا آغا حمید، اب جب آپ نے یہ بات بتائی ہے تو اجازت دیں کہ وہ خواب جو میں نے چند سال پہلے دیکھا تھا آپ کو بتلاؤں، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ زیادہ خواب و خیال میں نہ جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا مگر آپ نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے کہا کچھ سال پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر گھر کے اوپر چکر لگا رہا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے۔ جب میں اوپر چھت پر گئی تو اسی ہیلی کاپٹر کے اندر سے ایک سر کٹا دمبا میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آقا حمید نے کہا عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر تلاش نہیں کی؟ میں نے کہا یہ خواب میرے ذہن میں تھا لیکن میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم مشہد گئے۔ وہاں ہمارے ہوٹل کی لابی میں شہداء کی زندگی اور یادداشت پر مبنی کتابیں موجود تھیں۔ اتفاق سے وہاں پر میں نے پاوا کے علاقے کے ایک کمانڈر ناصر کاظمی کی زوجہ کی بیان کردہ یادداشت کو پڑھا، جنہوں نے میری طرح خواب دیکھا تھا۔ لکھا تھا کہ شہید کی زوجہ نے پہلی بار رشتہ آنے پر منفی جواب دیا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر گھر کے اوپر آیا اور ایک سر کٹا دمبا ایک مچھلی کے ساتھ ان کی گود میں گرا دیا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے ساتھ کام کرنے والی سے بیان کیا تو اس ساتھی نے بتایا کہ یہ سر کٹا دمبا خدا کی راہ میں قربانی ہے، شاید جب آپ شادی کریں تو آپ کے شوہر شہید ہو جائیں، وہ مچھلی بھی بچے کی نشانی ہے، البتہ آپ کے شوہر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جائیں گے۔ اور آخرکار ان کی زندگی میں بالکل اسی طرح پیش آیا، ان کے بچے کی ولادت سے پہلے ہی ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ وہاں پر میں نے یہ یادداشت پڑھی تو سمجھ آیا کہ شاید میں بھی ایک شہید کی زوجہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔